بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج کا خلاصہ وقال الذی 19ویں پارے سے ہے. 19ویں پارے کے شروع کے اندر فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قسم قسم کے لا یعنی مطالبات کرتے رہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور آگے ان کے مطالبات کا جواب اللہ نے دیا ہے. فرمایا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ لیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے. اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ایک کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اور روز قیامت اللہ کا رسول اللہ کے حضور اپنی امت کی شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ نہ قرآن سنے نہ اس پر ایمان لائے. نمبر دو یہ کہ اس کو پڑھتا بھی ہے، اس پر ایمان بھی لاتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے. نمبر تین صورت یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے فیصل نہیں بناتا ہے. نمبر چار یہ کہ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کی معنی میں غور اور تدبر نہیں کرتا ہے. نمبر پانچ یہ کہ قلبی امراض میں ان سے شفا حاصل نہیں کرتا. آج ہم سوچ لیں کہ ہم کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچیں کہ جب ہم مہلک اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ ہم پرہیز کرتے ہیں اور نہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں نے یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. آگے مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ کتب سابقہ کی طرح یوں ہی قرآن یک بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں. ان کا حفظ کرنا، ان کی معنی سمجھنا، احکام کو ضبط کرنا اور اس پر عمل کرنا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے. اور اس کی مثال تیز بارش کے ساتھ دی ہے کہ یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برسنے والی بارش کھیتی کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے اندر قرآن اتارا ہے. اور آگے اس قوم کی بے رخی دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات رنجیدہ ہو جاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے قوموں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں. اور اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے مخصوص بندوں کے 13 صفات بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 تواضع اختیار کرنا. نمبر 2 جاہلوں سے اعراض، راتوں کو نماز اور عبادت میں مشغول رہنا. دوزخ کے عذاب سے خوف کھانا اور اللہ سے پناہ مانگنا. خرچ کرنے میں اعتدال سے خرچ کرنا، نہ زیادہ فضول خرچ کرنا اور نہ بخل سے کام لینا. شرک سے مکمل اجتناب کرنا. کسی کو ناحق قتل سے بچنا. زنا بدکاری سے دور رہنا. جھوٹی گواہی سے دور رہنا. گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے احتراز کرنا. اللہ کی کتاب سن کر اس سے متاثر ہو جانا. اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور نیک بچوں کی دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیجیے. آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے. سورہ شعراء ترتیب میں 26ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 47ویں نمبر پر. سورۃ الشعراء مکی صورت ہے. اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے.
اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس و ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم اور معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکا کیے ہوئے تھے، اور آپ کی دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی جان ہی لے لے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ ہمیشہ امت کے فکر کے اندر غمگین رہنے کی تھی۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں میں ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون ظالم کے پاس جانے کا حکم دیا، اور پھر فرعون اور آپ کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ تمہاری میں نے تربیت کی ہے، میں نے تجھے گھر میں پالا ہے، بڑا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں احسانات جتلانے کا کیا حق ہے جب کہ تم نے میری قوم کو اتنے عرصے سے غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے اسے قتل والا واقعہ یاد دلایا جو قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ مجھ سے غلطی سے ہوا تھا اور میں نے اس پر توبہ کی، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ آگے فرعون جو ہے تکبر اور استہزاء کے اندر سوال کرنے لگا، اے موسیٰ تم رب العالمین کی بات کرتے ہو، کون سا رب العالمین؟ جہانوں کو پالنے والا، ایسے تو میں بھی پورے جہان کو پال رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین جس نے تجھے اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا، اور وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پہلے تو فرعون بکواس کرتا رہا، لیکن جب رب العالمین کی تعریف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں، اور ظالموں کا مقدر ہدایت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ ہلاک ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا قصہ حضرت ابراہیم السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دی توحید اور ایمان کی طرف۔ ان پر 5 دلائل اور صفات بیان کی، وہی کہ میرا خالق وہی ہادی ہے، میرا رازق وہی ہے، مجھے بیماری سے شفا وہی دیتا ہے، وہی میرے زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اس قصے سے ہمیں سبق حاصل یہ ہوا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو سب نے ساتھ جوڑ دیا، یہاں تک کہ رشتہ داروں نے اور اپنے قریبی گھر والوں نے، یہاں تک کہ والدین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو بند نہیں کیا۔ آگے تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک ایمان اور توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی کے عذاب میں غرق کر دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے، کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نبی کی دعوت کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ 950 سال تک دن رات میں دعوت دیتے رہے، 950 سال کے اندر سوائے 70 یا 80 افراد کے اور کسی نے نہیں مانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، کسی نبی کے ہاتھ کے اندر بھی ہدایت نہیں ہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے قوم کا ہے، قوم عاد کا ہے۔ یہ لوگ جسمانی اور عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ جب انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا۔ یہ لمبے تڑنگے تھے، بڑے بڑے ان کے قد ہوا کرتے تھے، ایسے تیز ہوا چلی کہ ان کے آپس میں یہ ٹکرانے لگے، ان کے بھیجے نکل گئے اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے درخت جڑ سے نکل چکے ہوں۔ اس قصے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آگے پانچواں قصہ حضرت صالح کا ہے، قوم ثمود کا۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق میں فراوانی اور دنیا اور امن کا تحفظ حاصل تھا، اور سرسبز و باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب بھیجا اور یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ناشکری کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آگے چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، جن سے حیوان بھی نفرت کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبی کی بات نہ مانی تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی
اور زلزلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ 3 قسم کے عذاب آتے ہیں حضرت علیہ السلام کی قوم کے اوپر، کیونکہ یہ بدکار قوم تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 3 عذاب بھیجے۔ پتھروں کی بارش ہوئی، زمین میں زلزلہ آ گیا اور فرشتوں نے پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا۔ اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی، گھنے جنگلات اور باغات، میٹھے پانی کے چشمے، لیکن یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر اچانک آسمان پر بادل چھا گئے تو یہ سارے لوگ گھر سے نکل کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بادل کے نیچے آ گئے۔ اور جب بادل کے نیچے آئے تو بادل سے پانی برسنے کے بجائے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحوں کے اندر یہ پوری قوم جل کر راکھ بن گئی، کوئلہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا۔ اس قصے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ ان برائیوں میں سے کون کون سی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کا فضل اور احسان اور کرم پر ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی دی، اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں برباد نہ کرنا جیسے پہلی امتوں کو کیا تھا۔ ہاں، انفرادی عذاب کے اندر ہر شخص مبتلا ہے، ہر شخص بے سکونی کے اندر ہے، بے چینی کے اندر ہے، بے برکتی کے اندر ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن اجتماعی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آگے سورۃ النمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل ترتیب میں 27ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 48 نمبر۔ سورہ نمل مکی صورت ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، حیوانوں، پرندوں کو مسخر کیا ہوا تھا۔ وہ پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ ایک دن حضرت اپنے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے، پورے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ اب وادی میں جب چل رہے تھے، چونٹیاں وہاں پر گھوم رہی تھی، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، ننھی سی مخلوق ہے۔ تو ان کی جو چونٹیوں کی بڑی ملکہ تھی، سردار تھی، اس نے اپنی چونٹیوں کو آواز لگائی، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے چونٹیوں، جلدی جلدی بھاگو، اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے یہ بات آگے پہنچا دی کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چونٹی کو بلاؤ میرے پاس، یہ کیسے میرے پر الزام لگا رہی ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بڑا بادشاہ ہوں، اور میں اتنا بڑا ظالم ہوں کہ بغیر قصور کے کسی کو کچل دوں، مار دوں کسی مخلوق کو۔ چونٹی کو بلایا گیا، چونٹی کو کہا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بغیر قصور کے آپ کو مار دوں گا، کچل دوں گا۔ چونٹی مسکرانے لگی کہ حضرت بات یہ ہے، آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام، اس کا لشکر آپ کو روند ڈالے گا، آپ اس کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہو، یہاں تک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر اختیاری طور پر آپ کو وہ قتل کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ بات تو بڑی درست کی ہے آپ نے۔ دیکھو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ یہ بات چونٹی کی ہے، لیکن اللہ نے ہماری عبرت کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ صرف ان آیات کو قرآن نہیں بنایا، پوری سورت کا نام ہی چونٹی رکھ دیا، چونٹی والی سورت۔ اللہ کو اتنی بات پسند آ گئی کہ اس چونٹی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی توحید بیان کی کہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ برحق نبی ہو، بڑے بادشاہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں ہو۔ ہم چھوٹی مخلوق ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اصل تو یہ بتانا تھا کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی زندہ نبی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ بتایا جب چونٹی نے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی بات سنی فتبسم ضاحکا، تو مسکرائے اور کہا کہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے۔ پھر چونٹی سے کہنے لگے
کہ چلو مجھ سے مانگو، تم کیا مانگتی ہو مجھ سے؟ چونٹی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا رزق اللہ نے جتنا لکھا ہے وہ رزق تھوڑا سا بڑھا دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھے، یہ کیا بات کر دی؟ کسی کا رزق بڑھانا یہ میرے قبضے قدرت کے اندر نہیں، اگرچہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چونٹی سے کہا کچھ اور مانگو۔ چونٹی نے کہا دوسرا یہ مانگتی ہوں کہ میرے اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے اس سے کچھ دن بڑھا دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ بھی میرے قبضے قدرت کے اندر نہیں ہے، تیسرا سوال کیجیے۔ چونٹی نے کہا جب میرے 2 سوال پورے نہیں ہوئے میں تیسرا سوال کرتی ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے، مفتی ظفر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد سے لے کر آخری دم تک حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنے تخت سلیمان پر بیٹھتے تھے تو گردن جھکا کر بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کندھے اپنے گردن سے اوپر جاتے تھے کہ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دی ہے، نہ کسی کا تھوڑا سا رزق بڑھا سکتا ہوں، نہ کسی کی تھوڑی سی زندگی بڑھا سکتا ہوں، اتنا اللہ نے قبضہ قدرت جو ہے نہیں دیا ہے مجھے۔ آگے دوسرا قصہ اسی کے ساتھ ہی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ کی بنیاد پر پرندوں کو، چرندوں کی، جنات کی، لوگوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب پرندوں کی حاضری چل رہی تھی اس میں ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب تھا، وہ حاضر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کہاں گیا ہوا ہے؟ نہ کوئی چھٹی لیے، نہ بتایا ہے، بغیر بتائے کیسے چلا گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ آئے گا تو اس کو سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا اگر اس کو بچے گا تو صرف یہ کہ مجھے معقول عذر بتائے کہ کیوں گیا ہوا تھا، بغیر چھٹی کے کہاں گیا ہوا۔ اگر اس نے صحیح کوئی معقول عذر بتا دیا تو چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کو سخت سزا دوں گا۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله۔ ہدہد پکھی تھوڑی دیر کے بعد آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں غائب تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میں ایک قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جو آپ کی بادشاہی کے اندر ہے، لیکن آپ نبی ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ قوم سورج کی پجاری ہے، سورج کو پوج رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ میرے ہوتے ہوئے اتنی بڑی بادشاہت کے موجودگی میں، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسی قوم ہے میری بادشاہت کے اندر جو سورج کو پوجا کر رہی ہے، یعنی شرک میں مشغول ہے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ 24 گھنٹے کے اندر پورے روئے زمین کا چکر کاٹتے تھے، لیکن ان کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ ایسی بھی کوئی قوم ہے میری موجودگی کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور فَقَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس سے کہا کہ میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اذهب بکتابی هذا فالقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ کہا کہ میں خط لکھ رہا ہوں، یہ خط لے جاؤ اس جو پوجا کرنے والی قوم ہے اس کے بادشاہ کو جا کے دے دو۔ اور خط کے اندر کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، ورنہ دوسرا صورتحال یہ ہوگی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 صورتحال بتائی، پہلی بات یہ ہے کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، اگر نہیں آتے ہو تو دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خط ہدہد پرندہ لے گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جا کر جہاں وہ بلقیس اس بادشاہ کے جو بادشاہ تھی، عورت تھی، وہ بادشاہ بلقیس نام تھا اس کا، اس کے کمرے کے اوپر کھڑکی سے جا کر اندر پھینک دیا خط اس نے۔ جب وہ خط اس نے پڑھا، بلقیس نے دیکھا تو اپنے قوم قبیلے والوں سے، اپنے مشیروں سے، وزیروں سے مشورہ کیا کہ سلیمان کا خط آیا ہے ہمارے پاس، اس کے اندر 2 باتوں کا ہمیں جو ہے اختیار دیا گیا ہے، یا تو گھٹنا ٹیکتے ہوئے ہمارے پاس آ جاؤ، دوسری بات یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ان کے وزیر مشیر جو تھے وہ بڑے غصے کے اندر آ گئے، کہا کوئی ہم اتنی کمزور قوم ہے کہ جو بھی آ جائے ہمیں دھمکیاں دے دے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑیں گے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ۔ دیکھو پہلے تو ہم سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، ایسے خام خواہ میں لڑنے کا اعلان کرنے سے بہت نقصان ہو جائے گا۔ جب کوئی فوج کسی گاؤں شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ان کی عزت کو ذلت میں ملا دیتی ہے۔ یہ بڑی سمجھدار تھی، بلقیس جو تھی بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے تحفے طوائف بھیجے کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوگا کوئی تو تحفے طوائف سے مرغوب ہو کر خاموش ہو جائے گا، اور اگر واقعی میں جیسے اس نے خط میں لکھا ہے نبی اور پیغمبر ہے تو تحفے طوائف سے وہ خاموش نہیں ہوگا۔ بڑے تحفے طوائف جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے گئے، سلیمان علیہ السلام نے وہ بھی تحفے واپس کیے، اس کے ساتھ دگنا اور واپس دے دیا۔ کہا میرے پاس کوئی جو ہے تحفے طوائف کی کمی نہیں ہے، نہ کوئی پیسوں کی کمی ہے، میں ان بادشاہوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، آپ جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ۔
یہ جب وزیر مشیر گئے اور بلقیس کو بتائے وہ تو بڑے طاقت والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مشکل ہے ہمارا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، گھٹنے ہی ٹیکنے پڑیں گے۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ آپ خود ملنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ وہاں سے بلقیس چلی، کئی دن راستے میں لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو بلقیس کا یہ محل میرے پاس لے کر آ جائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن کھڑا ہوا، ایک دیو جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں اس کا تخت لے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں اس کا تخت لے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر کے اندر لے کر آؤں گا، یعنی گھنٹے ڈیڑھ کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اتنی دیر تک میں انتظار نہیں کر سکتا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ایک اور شخص وہاں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت میرے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اللہ کا اسم اعظم کو میں جانتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ کتنی دیر کے اندر؟ آنکھ جھپکنے کے اندر، اتنی دیر میں جتنی آنکھ جھپکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی لے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اس علم کے ذریعے سے بلقیس کا وہ تخت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب بلقیس بھی اپنے فوج لشکر کے ساتھ جب پہنچی، کبھی اپنے تخت کو دیکھتی ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ لگتا تو میرے جیسا تخت ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی رد و بدل کر دی گئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے ایک حوض بنا دیا گیا تھا، اس حوض کے اوپر ایک شیشہ لگا دیا گیا تھا۔ جب بلقیس وہاں سے گزرنے لگی، نیچے چونکہ پانی تھا، اوپر سے شیشہ تھا، وہ اپنے آنکھوں سے دھوکا کھا گئی اور اپنے پانچے اوپر کرنے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پانچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے شیشہ ہے، آپ ایسے ہی آ جائیں، یعنی ان کو نیچے دکھانا تھا، اصل میں سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور قبضہ اور قدرت دکھانا تھا۔ بہرحال پھر بلقیس بھی مان گئی اور ان کی قوم والے بھی مان گئے۔ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کی مال اور دولت و اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد کبھی ناشکری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ اطاعت اور شکر گزار بن جاتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر علاقے کا کوئی کونسلر بن جائے تو زمین پہ پاؤں نہیں رکھتا ہے، اتنا تکبر سے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، کیوں جی میں کونسلر ہوں۔ کونسلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ گٹر کھولنا اور گٹر کے ڈھکن سیدھے کرنا، یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان فرما دیا کہ صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پر، چرند پرندوں پر، ہواؤں پر، بادلوں پر اللہ نے اتنی بادشاہت دی تھی۔ نبی بھی اللہ نے بنایا تھا، لیکن عاجز ایسے تھے کہ اللہ کے سامنے جھکتے رہتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، کبھی ناشکری نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کہ قوم کا اس میں آخری میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی بدترین بدکار قوم تھی۔ فرمایا کہ بدکاری کو اچھا سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں وہ شخص محروم ٹھہرتا تھا جو اس سے منع کرتا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فحاشی اور برائی کو روکنے والوں کو جاہل اور ملک کے دشمن قرار دیا جاتا ہے، لیکن برائی اور فحاشی کے ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جب قوم لوط کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے 3 عذابات سے ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے 20ویں بارہ کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد